سے کوئی سوال کرتا ہے شیعت کیا ہے، یہ اتفاق سے ہر کچھ دن کے بعد مجالس میں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ کثرت سے اس کو پھیلا سکیں. آپ سے سوال کرتا ہے شیعت کیا چیز ہے، آپ کہیں کہ پہلے خود بھی آپ سمجھ لیں اس چیز کو، دوسروں کو بھی سمجھائیں، پھر مختصر جملہ ہے اس کو آپ بیان کریں لیکن ساتھ میں کچھ چیزوں کے علاوہ آپ سوال کریں کہ بعد رسول اللہ قرآن کو سمجھنا چاہیے تھا یا نہیں، کیا جواب ملے گا؟ سمجھنا چاہیے تھا. سنت رسول اللہ کو سمجھنا چاہیے تھا یا نہیں، جواب ملے گا ہاں. اب سوال کیا جائے آپ نے سنت رسول اللہ کو اور قرآن کو سمجھا، مثال کے طور پہ سب سے زیادہ کس سے سمجھا خود اہل سنت نے؟ سب سے زیادہ کس سے سمجھا؟ کوئی توہین آمیز بات نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر سمجھا تو کس سے سمجھا قرآن و سنت رسول اللہ کو؟ جناب ابو ہریرہ سے. کوئی ہے شک اس میں؟ نہیں ہے. حتیٰ قرآن سمجھنے کے لیے سہارا لیا گیا کعب الاحبار یہودی کا، کہ جس کو حضرت عمر نے اپنے دور میں یروشلم سے اور بعض جگہ بیان ہوا یمن سے اس یہودی عالم کو بلا کے مدینے میں بٹھایا دین بیان کرنے کے لیے. آپ نے اس سے بھی دین سمجھا، ہم نے کچھ کہا نہیں کہا. تمیم داری سے جو عیسائی عالم دین تھا اس سے بھی سمجھا، ہم نے کچھ کہا کچھ نہیں کہا. حضرت عائشہ سے، حضرت حفصہ سے، عبداللہ ابن عمر سے، اور تینوں خلفائے سمجھا، دین کو سمجھا، بالکل سمجھا، صحیح کیا، حق ہے آپ کو جو کرے. ہم نے کہا کافر، ہم نے نہیں کہا، حق ہے، اجازت ہے آپ کو. ہم لوگ کھل کے کہتے ہیں مسلمان ہیں جتنے بھی فرقے ہیں. بس پہلا مرحلہ یہ کہ بعد رسول اللہ قرآن اور سنت کو سمجھنا تھا کہ نہیں سمجھنا تھا؟ سنت رسول اللہ سمجھنا تھا. تم نے ان سے سمجھا، صحیح کیا، کہیں گے صحیح کیا. ہم نے اگر اہل بیت سے سمجھا تو کیا برائی کی؟ ہم نے اگر اہل بیت سے سمجھا تو کون سا جرم کیا؟ اب آپ یہاں پر آئے تطہیر کو بیان کریں، ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں ہم نہیں مانتے. آئے مودت کا انکار نہیں کر سکتا کوئی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ومن اراد المدینہ یاتیھا من بابھا، جو ارادہ کرے اس شہر میں آنے کا وہ اس دروازے کے ذریعے سے آئے. کذب من یزعم ان يدخل المدینہ الا بالباب، جھوٹ بولتا ہے جو تصور کرتا ہے کہ شہر میں داخل ہو گیا بغیر اس دروازے کے. بغیر کس دروازے کے؟ یعنی بغیر علی ابن ابی طالب کے جو مجھ تک پہنچنے کا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. اب اگر ہم نے بعد رسول اللہ علم قرآن اور تعلیمات رسول اللہ کو باب مدینۃ العلم سے لیا تو کیا یہ کفر ہے؟ ہم لوگ اتنا جو ہے کھلی آغوش کے ساتھ قبول کر رہے ہیں کہ آپ چاہے جناب ابو ہریرہ سے دین لیں، کعب الاحبار سے دین لیں، تمیم داری سے دین لیں، جناب حفصہ سے لیں، جناب عائشہ سے لیں، جناب عبداللہ ابن عمر سے لیں. یہ وہ زیادہ ہیں جن سے لیا گیا. حضرت عمر سے، حضرت ابوبکر سے، حضرت عثمان سے لیں، اجازت ہے آپ کو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعد رسول اللہ اگر کسی نے دین لے لیا مولا علی سے، جناب سیدہ سے، امام حسن سے، امام حسین سے، تو یہ کون سی برائی ہوئی پھر؟ اب یہ ایک مرحلہ آ گیا، اس میں آپ فضائل اہل بیت بیان کریں اور دونوں کا موازنہ کریں کہ آپ نے ان سے لیا، ان میں زیادہ فضائل ہیں یا ان میں زیادہ فضائل ہیں جن سے ہم نے لیا. یہ ہو گیا پورا ایک مرحلہ. اب اس مرحلے کو آپ ذہن میں رکھیں، ساتھ میں جس کی ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے کہ بعد رسول اللہ جن لوگوں نے بے حکم رسول اللہ، بعد رسول اللہ جن لوگوں نے بے حکم قرآن اور بے حکم رسول اللہ اہل بیت سے قرآن اور رسول اللہ کو سمجھا، انہیں کہا جاتا ہے شیعہ. بعد رسول اللہ بے حکم خداوند تبارک و تعالیٰ و بے حکم رسول اللہ جن لوگوں نے قرآن اور رسول اللہ کی تعلیمات کو اہل بیت سے سمجھا وہ شیعہ ہیں. یہ ہے شیعت کی تعریف. لہذا کوئی بھی آپ سوال کرے آپ اس بات کو ابھاریں اور بہت زیادہ ایسے شدت سے بیان کریں کہ شیعہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن اور سنت رسول اللہ اہل بیت سے لی. اب تم خود فیصلہ کرو کہ اہل بیت زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ افضل ہے. صحابہ کا احترام ہے، لیکن آیا صحابہ کی محبت رسول اللہ کی رسالت کی اجرت ہے؟
لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ ان کی مودت جو ہے بے حکم رسول، بے حکم خداوند تبارک و تعالی واجب ہے، اور اتنی اہم ہے کہ اگر کوئی ان سے مودت نہیں کرتا تو وہ رسول اللہ کی رسالت کی اجرت کو ادا نہیں کرتا۔ اب اگر ہم نے دین ان سے لے لیا کہ جن کی محبت رسالت کی اجرت ہے، تو کیا یہ کفر ہے؟ اور تم نے دین لیا ان سے کہ جن کی محبت رسالت کی اجرت نہیں ہے؟